اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں AQ چنگاری چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دور کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں اور نصیحتیں بیان فرمائی تھیں، جن میں سے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کم از کم ان میں سے تو ہم میں سے ہر اس مسلمان کو واقف ہونا چاہیے جو ہر وقت مدینے کی تڑپ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا بھرم بھرتا ہو، درود و سلام پڑھتا، نعتیں سنتا دکھائی دیتا اور شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھا ہو۔ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دور کے لحاظ سے سب سے اہم پیش گوئیوں میں سے ایک وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کے علماء سوء کے بارے میں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے میری امت کے لیے دجال سے بھی زیادہ خدشہ ایک اور چیز کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جس کا آپ دجال کے علاوہ اپنی امت پر خوف کر فرماتے ہیں؟ تو فرمایا، گمراہ آئمہ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق ہوں گے۔ جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی، مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوں گی، اور ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ معزز ناظرین، آج کے بھی علماء سوء نے کلمہ گو مسلمانوں کو اسلام اور قرآن کی اصل تعلیمات اور مطالبے کو، خاص طور سے نماز سے بھی بڑھ کر جو اصل فریضہ جہاد کا ہے، اس جہاد کے فرض کو چھپاتے ہوئے فریب کے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ مولوی کا اصل فریب تو یہی ہے کہ اسلام دین نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی شریعت اور احکام کو نافذ و قائم کرنے کے لیے لازمی طور سے اولین مطالبہ اقتدار اور سیاسی باغڈور ہاتھ میں لینے کا نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو دین باطل کے لیے وہ بے ضرر مذہب ہے جسے اپنے اوپر نافذ طاغوتی، سودی اور مشرکانہ شریعت سے کوئی غرض نہیں۔ بے شک آپ کے پر زکوٰۃ، حجاب اور بیت المال کے بجائے سود، شراب اور فحاشی کا نظام اور اقتدار شریعتی کیوں نہ مسلط ہو، آپ کو اسے کوئی غرض نہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ بس 6 فٹے نیک مسلمان بن کر اسی ظلم اور شرک کے اجتماعی نظام میں مزے سے جیتے ہوئے زندگی گزار جائیں تو آپ کی جنت پکی ہے۔ ممبر و محراب پر خطبے دیتے تقریباً تمام مولویوں کے یہی 6 فٹے اسلام کا نظریہ بن کر رہ گیا، جنہیں اللہ کی ساقط شریعت اور مغلوب دین سے کوئی غرض نہیں۔ جہاد ختم، اب اگر فلسطین سے یہودی یا کشمیر کو بھگانا ہے تو اس کے لیے لمبی چوڑی دعائیں ہی بہت کافی ہیں۔ سارا اسلام بس مسجد کی ضروریات سے شروع ہو کر دعاؤں چندے کی اپیل کرتے کرتے مسجد پر ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ان جاہل مولویوں کی کثیر تعداد میں چند علماء حق بھی موجود نہ رہ گئیں، حق اور سچ کہنے والے بھی اکا دکا جواں مرد دیکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ جواں مرد انہی مولویوں کا کتنا مدلل اور درست نقشہ کھینچ رہا ہے۔ 60 سال ہو گئے مسجد کی ٹوٹی سے شروع ہو کر دری تک، اور پلستر سے شروع ہو کر ٹائل تک، بٹن سے شروع ہو کر اسپیکر تک میری مائنڈ سیٹ کی گئی ہے، انگریز نے سیٹ کیا ہوا ہے، بس یہی اسلام ہے، اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے۔ خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں دبا رہا۔ مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل سسٹم چلتا جا رہا۔ میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل۔ امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے، یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی میں اسلام کو قید کیا ہوا ہے۔ اسلام کو زنجیریں ڈال کر آستانہ ہے، بس جی جو نقش بندی ہے وہ 7 سبق یاد کریں گے۔ ذکر قلبی ہے، خفی ہے، اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے، سارا کچھ اسی میں لگا رہو، یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے۔ قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق، وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو، لنگر پکائے جائیں، مرید بدھائے جائیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ اقبال کے تو ڈے پر بھی پابندی لگائی ہے یورپ نے۔ کدھر ہو آپ لوگ؟ آپ پہ پابندی ہے؟ نہیں، جو بات کرے گا دین کو تخت پہ لانے کا، وہ انگریز کے پہلے نشانے پر ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔
بس اسی میں لگے رہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کرے، لیکن یہ ٹریڈیشنل اگر فنڈامنٹلسٹ میں آ گیا تو پھر ہماری تباہی ہے، اور یہ تاریخ نے خود کو دہرایا ہے۔ معزز ناظرین، مخلوق میں جب تک خالق کا نظام نہیں چلایا جائے گا دنیا میں امن نہیں ہوگا۔ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے نظام کو نافذ اور غالب کیا جائے۔ اسلام کا مقصود حقیقی انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا واحد کی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور نماز، حج، زکوٰۃ سب کے سب اس کام کی تیاری کے لیے۔ ہم نماز روزے کو ہی دین سمجھ بیٹھے، یہیں سے ہمارا زوال شروع ہوا، اور ہم ہر جگہ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس دین کی تبلیغ ہم کر رہے ہیں۔ آج تک کافروں نے ہمیں نہیں روکا اس کی تبلیغ سے، آخر کیوں؟ کیونکہ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کی پوجا پاٹ اور مذہبی عبادت سے؟ انہیں فرق پڑے گا تو ہمارے نظام سے پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی حکومت قائم نہیں کرتے کسی کا کیا بگڑتا ہے، ہم مسجدوں میں رہیں یا مندروں میں۔ بس مولویوں کے دیے گئے فریبوں میں سے بہت بڑا فریب ہے کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے، بس 6 فٹے نیک مسلمان بن جاؤ، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، والدین کی خدمت کر لو، اور دوسرے انسانوں سے معاملات خوش اخلاقی اور ایمانداری سے انجام دیتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے زندگی گزارتے چلے جاؤ، تمہاری جنت پکی ہے۔ تم اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے پر اللہ کی کتاب کے احکام و قوانین نافذ اور قائم ہیں یا انسانی احکام و قوانین۔ تم سے سلسلے میں روز محشر کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ مولویوں کے اسی فریب کا شکار بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو بھی چکے ہیں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مولویوں کے فریب کے مقابلے میں اصل زمینی حقیقت اور قرآن کی اصل تعلیم اور حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اس بات سے تو تقریباً ہر مسلمان بھی، عیسائی بھی اور یہودی بھی واقف ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اللہ نے اسے ملعون قرار بھی دیا۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے انسان کو بہکانے کا موقع دے، یہ موقع اسے دے دیا گیا۔ اس طرح اللہ نے شیطان سے وعدہ کر لیا کہ تجھے ایک حد تک انسانوں کو نہ صرف بہکانے کا پورا موقع دیا جائے گا، بلکہ جن انسانوں کو بھی تو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنے وعدے کے مطابق میں انہیں جہنم سے بھر دوں گا۔ ہاں، جو تجھ پر لعنت بھیج کر کرنے کا اصل کام اور اصل فرض ادا کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں ان کی کوشش کا اجر جنت کی صورت میں عطا کروں گا۔ ہم اس وقت امتحان گاہ میں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمیں ہمارے اصل کام سے بھٹکانے میں مسلسل لگا ہوا یہ دنیا کی عارضی زندگی، اور دراصل جنت کے لیے کوالیفائنگ اسٹیج ہے، مہلت عمل ہے۔ جو کامیاب ہو جائیں گے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جو ناکام ہو جائیں گے اور شیطان جنہیں بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ پھر شیطان سے کہ گئے عہد اور قول کے مطابق ان ناکام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ مولوی نے تو ہر کلمہ گو مسلمان کو مطمئن کر دیا ہے کہ ایک سودی غیر اسلامی مشرکانہ نظام حکومت نظام زندگی میں بھی بس خود نیک 6 فٹا مسلمان بن کر اسلام کے سارے تقاضے، فرائض اور مطالبات پورے کرتے ہوئے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ جنت میں جانا بہت آسان ہے، لیکن قرآن سے اور انبیاء کی سیرتوں سے بھی، اسلام کے مجاہدین کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں۔ جنت صرف نمازوں، وظیفوں، حج، عمروں، تسبیح کے دانے پرانے سے نہیں مل جاتی، بلکہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ملا کرتی ہے۔ آپ خود عقل سے سوچئے، جب ایک غیر اسلامی مشرکانہ طاغوتی نظام مسلط ہوتا ہے تو ظلم کا نظام کروڑوں انسانوں کو ظلم کی، افلاس کی، غربت کی، ناانصافی کی، محرومی کی چکی میں پیس رہا ہوتا ہے۔ غریبوں کے تن سے کپڑے تک اتر کے زرداریوں کے سرے محل، نوازیوں کے رائے بند محل بنتے ہیں۔ یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رائے بند محل کا وہ کمرہ ہے جس میں تقریباً 2.5 من سونا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عمرانی اور علیمہ خان کے بنی گالہ محل اور 60 ارب روپے بنتے ہیں۔ آپ پر نماز روزے سے بھی بڑھ کر جو فرض عائد ہوتا ہے وہ اس طاغوتی دین غیر اللہ کے خلاف ایک جماعت کی شکل میں مجتمع ہو کر اجتماعی کوشش، جد و جہد فرض ہوتا ہے۔ ہر دور میں علماء سوء کی کثرت رہی ہے، لیکن علماء حق بھی موجود رہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی پوری زندگی کے مطالعہ قرآن کا اور تدبر کا نچوڑ اسی فرض کو قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں اپنے مطالعہ قرآن اور فہم قرآن اور تدبر قرآن اس سب کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر دین حق مغلوب ہو اور باطل اور طاغوت غالب ہو، اولین فرض عین اس طاغوت کو ختم کر کے اس کے غلبے کو توڑ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اصل اور پہلا اور فرض عین۔ نماز سے بھی پہلے یہ فرض ہے۔
نماز کی صداقت اس پر ہوگی. اگر یہ کر رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے، یہ نہیں کر رہے تو نماز جھوٹی ہے. باطل کو آپ نے گوارا کر رکھا ہے، ریکنسائل کر رکھا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں، باطل کو آپ نے تسلیم نہیں کیا ہے، باطل کے خلاف آپ کی جدوجہد جاری ہے. تب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو سچ بول رہے ہیں. جب تک محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، جلال الدین خارزم شاہ اور حالیہ طالبان جیسے مجاہدین موجود رہے، اسی وقت تک اور ان علاقوں تک اسلام غالب اور حکمران رہا. قرآن کا سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کے احکام اور شریعت کو قائم اور نافذ کیا جائے، اور ایسا جہاد کے بغیر ممکن ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب منافق حکمران تمہارے پر مسلط ہو جائیں جو اللہ کے دین کے بجائے انسانی دین مسلط کر دیں، تو ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان من حبۃ خردل. اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان. تم میں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہی نہیں. بس آج جو بھی لوگ اور جماعتیں مجتمع ہو کر اس دین شرک، طاغوتی دین غیر اللہ کے خلاف جہاد کریں، صرف وہی حق پر ہیں، باقی سارے جہنم کی طرف رواں دوائیں. باقی سارے نیک 6 فٹے مسلمان جو اسی نظام میں نوکریاں اور کاروبار کر کر کے قانے اور مطمئن ہیں، اور اس نظام کے باغی ہونے کے بجائے اس نظام کے بےدرد کر پردے، وہ شیطان کے بھٹکاوے میں مکمل طور سے آ گئے. وہ اس نظام کی اطاعت کر رہے ہیں اور ان 999 لوگوں میں شامل ہیں جو جہنم میں جا کر رہیں گے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ نے شیطان کو قول دیا ہے کہ شیطان سے ان جہنمی انسانوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور ان سب انسانوں کو جہنم میں ڈالوں گا جو اجتماعی طور سے بھی صرف اور صرف میری عبادت تک کاربند رہنے، ایاک نعبد تک کاربند رہنے کے لیے، دین غیر اللہ کی اطاعت سے اور اس شرک کے نظام کو مسلط کرنے والوں کی عبادت سے جو دراصل شیطان ہی کی عبادت قرار پاتی ہے، سے خود کو بچانے کے لیے مجتمع ہو کر جہاد نہیں کرتے بلکہ اسی نظام کی اطاعت کرتے کرتے مر جاتے ہیں. بس عزیز ساتھیو، اگر آپ خود کو ان 1000 میں سے ایک خوش نصیب لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں جو جہنم سے خود کو بچا کر جنت میں داخل کرنے والے ہوں گے، تو آج ہی سے ان طاغوتی اور مشرکانہ نظام کے باغی بن جانے کا فیصلہ کر لیں، مجاہد بن جائیں، خود کو اس نظام کے خلاف جد و جہد کرتی جماعت کے سپرد کر دیجیے. ہماری بات کا یقین کیجیے، یہ فضل الرحمان، طارق جمیل، الیاس قادری، طاہر القادری، طاہر اشرافی، جاوید احمد غامدی، سب آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق قرار پانے والے ملعون علماء سوء ہیں. ان کے چنگل سے خود کو بچا لیجیے. وہ جہاد کیجیے جو واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والا جہاد ہو. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق کا جہادی، اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرو جو کہ جہاد واقعی جہاد کا حق ادا کرے. معزز ناظرین، ہم اپنی بات کے ثبوت میں سورہ یاسین کے آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور وہ شیطان تم میں سے بڑی اکثریت کو بھٹکا کر جہنم میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا. تم نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اب دیکھ لو، یہ رہی وہ جہنم جس میں جھونکے جانے کا تم وعدہ کیے گئے تھے. بس ساتھیو، جنت میں جانے کا واحد راستہ جہاد ہے، اور یہ راستہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اگر جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہوتا جیسا کہ طارق جمیل، فضل الرحمان، الیاس قادری، طاہر القادری، جاوید احمد غامدی بتلا رہے ہیں، تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد شیطان سے کیے گئے وعدے کے مطابق جہنم میں نہ جھونکی جاتی. جہاں سارے مولوی ملا تسبیحیں پھرا پھرا کے خوش اخلاق بن کر 6 فٹے نیک مسلمان بن کر سب کو جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جنت میں جانا تو بہت آسان ہے، وہیں اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں آسانی سے تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں. آل عمران 142. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا نصر الله قریب. البقرہ 214. پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں آسانی سے تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. البقرہ 214.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو جہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ 24۔ اور یہ آیت تو مجھے یوں ہی محسوس ہوتا ہے گویا ہمارے حافظ قرآن امریکی غلام شرابی جرنیلوں کے لیے آج نازل ہوئی ہے کہ حافظ قرآن امریکی غلام جرنیلوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس فلسطینیوں اور مسجد اقصی میں پتھر لے کر دشمن کا انتظار کرنے والے مجاہدوں کا ساتھ دینے کے لیے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار کھڑا کر دیا۔ النساء 75۔ اب اگر اللہ کی کتاب سچی ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، یہ جان توڑ جہاد مانگتا ہے، تو پھر طارق جمیل جیسے سارے مولوی بہرحال کذاب اور جھوٹے بن کر ہی رہتے ہیں، جو صرف تسبیحیں پھرا پھرا کر گشت مسواک بستر لوٹے اٹھا اٹھا کر جنت میں پہنچنا چاہ رہے ہیں۔ اگر قرآن سچا ہے تو طارق جمیل جھوٹا ہے، اور طارق جمیل سچا ہے تو معاذ اللہ قرآن جھوٹا بن کر رہتا ہے۔ جنت کے سرٹیفکیٹ باندھنے میں طارق جمیل کی جرت کا اندازہ لگائیے کہ یہ بھارتی اداکار سلمان خان کو بھی عید کی مبارکباد بھی دے رہا ہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہے، کیونکہ سلمان خان سخی ہے۔ سلمان خان جو باقاعدگی سے ہندو بتوں اور دیوتاؤں کے آگے مشرکانہ رسومات بھی ادا کرتا ہے، اور سینکڑوں فلموں میں فحاشی اور یعنی کے مظاہرے کرتا چلا رہا ہے، صرف عید کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سلمان خان کو ہدایت کا اصل راستہ بتلا کر بت پرستی، فحاشی اور یعنی سے روک کر اصل جنت کے صراط مستقیم کے راستے پر لانے کی کوشش کی زیادہ ضرورت ہے، یا اسے اس لیے مطمئن کر دینے کی ضرورت ہے کہ تم سخی ہو، کیونکہ تم نے طارق جمیل کو MTJ برانڈ، مولانا طارق جمیل برانڈ ملبوسات کے کاروبار کے لیے کروڑوں روپئے دے دیے، اس لیے تم سخی اور سخی جنت میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طارق جمیل مکمل اطمینان دلا رہا ہے کہ بے شک تم ساری نمازیں چھوڑ دو، صرف عید کی نماز پڑھنے والی کیوں نہ ہو، تم سخی ہو تو اللہ تم سے خوش۔ معزز ناظرین، کیا سارا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث جھوٹ بولتی ہیں کہ اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ اگر سلمان خان صرف عید کی نماز پڑھ کر اور بتوں کے آگے مشرکانہ رسومات سری شرک ادا کر کے جنت میں سخاوت کی وجہ سے جا سکتا ہے، تو پھر جہنم میں جائے گا کون؟ طارق جمیل مکمل اطمینان دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ سلمان خان تم کتنے جھوٹ کیوں نہ بولو، تمہاری سخاوت کی وجہ سے اللہ ان جھوٹوں کو بھی سچ میں بدل دے گا۔ عین ممکن ہے کہ یہی وجہ رہی ہو کہ طارق جمیل خود بھی اللہ پر جھوٹ، پر نبی پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ، فرشتوں پر ملا کر جھوٹ بولتا چلا رہا ہے، کہ اسے یقین ہوگا کہ میں جتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہوں اللہ ان کو اتنے ہی بڑے سچ میں بدل کر مجھے انعام کے طور پر صلہ دے گا۔ طارق جمیل نے ویسے تو اللہ پر، انبیاء پر درجنوں جھوٹ باندھے، لیکن اس کا ایک مشہور ایسا جھوٹ بھی ہے جس ایک جھوٹ کی لپیٹ میں معاذ اللہ کی ذات بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی آ جاتی ہے۔ طارق جمیل بکواس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے تو صاف صاف کہا ہے کہ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے۔ آل عمران 94۔ طارق جمیل کی ویڈیو ملاحظہ کی جس میں سلمان خان کو سخی ہونے پر جنت اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور عزیزم سلمان خان، ارباز خان، غالباً ایک کا نام سہیل خان ہے، باقیوں کے مجھے نام نہیں آتے، میرا آپ سب فیملی کو محبت بھرا سلام ہو، اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ اور باقی سلیم بھائی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا ہے۔ اتنی بڑی سیلیبریٹی ہو کر یہ آپ کا نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے۔ مجھے شعیب اختر نے سلمان بھائی کی 2 باتیں بتائیں، اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں فوراً اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ جنت کا راستہ، جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں۔ پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے۔ تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے،
چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے کہ آپ سخی ہیں. بہرحال جس وقت اللہ کا دین مغلوب و شریعت ساقط، اس وقت آسانی کے راستے دکھلانے والے علماء دراصل علماء سوء ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کے رسول نے آسمان کے نیچے سب سے گندی مخلوق قرار دیا. جن علماء سوء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ خطرہ اس دور کے علماء سوء سے. اگر 5 لاکھ تبلیغی بجائے پانچے بستر مسواکیں لوٹے اٹھا کر ایک مسجد سے دوسری مسجد اور رائے ونڈ بھاگنے کے، پارلیمنٹ کا، سپریم کورٹ کا، GHQ کا گھیراؤ کریں کہ شہادت یا شریعت، تو کیا حکومت کو اور امریکی غلام جرنیلوں کو اسلامی نظام کے قیام پر مجبور کرنے کے لیے یہ زیادہ بہتر قدم نہیں ہو سکتا؟ یہ درست جہاد نہیں ہو سکتا؟ معزز ناظرین، ہم یہ بتاتے چلیں کہ طارق جمیل، فضل الرحمان، جاوید احمد غامدی جیسے مذہبی بہروپیے یہ کہتے ہیں کہ اب جہاد کا دور نہیں، جبکہ فلسطین میں مجاہدین مسجد میں پتھر لے کر دشمن کے انتظار میں بیٹھے ہیں. انہیں اب بھی ہمارے علماء سوء سے بھی اور امریکی غلام جرنیلوں سے بھی امید ہے کہ منافق ترین لوگ شاید مسجد اقصیٰ کے دفاع کی طرف آ جائیں. یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ الفاظ نگاہ کے سامنے دکھائی دینے رکھتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جہاد سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے والے انہی منافق علماء سوء کے بارے میں ارشاد کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک آسمان سے بارش جاری رہے گی یہ جہاد تر و تازہ اور میٹھا رہے گا. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت کے قاری علماء اور مولوی پڑھے لکھے لوگ کہیں گے یہ زمانہ جہاد کا نہیں. پس جو شخص اس زمانے کو پالے تو یہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی شخص اس طرح بات کر بھی سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، یہ بات وہ شخص کرے گا جس پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہوگی. معزز ناظرین، ہند کے غزوے کی بابت بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، خراسان سے کالے اماموں والوں کا بھی سن رکھا ہوگا. مہدی علیہ السلام بھی مسلسل جہاد کی راہ پر گامزن ہوں گے. تو کیا اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد بھی آپ طارق جمیل، فضل الرحمان، جاوید احمد غامدی، طاہر القادری جیسے مذہبی بہروپیوں کو نہیں پہچان سکتے جو آج کے دور میں جہاد کا انکار کرتے ہیں؟ بہرحال ہم آپ کو اس گروہ کا پتہ بھی بتلا دیتے ہیں جو گروہ مسلسل ہر قتال اور جہاد کی نہ صرف حمایت کرتا چلا ہے بلکہ ببانگ دہل سارے مجاہدین کی حمایت کا اعلان بھی کرتا چلا آ رہا ہے. اور ہم پوری دنیا اندر ہم حامی اور معید ہیں. ہم تائید کرتے ہیں حزب اللہ لبنان کے حامی ہیں، حماس فلسطین کے حامی ہیں، حزب المجاہدین کشمیر کے حامی ہیں، طالبان افغانستان کے حامی ہیں. یہ جتنی جہادی تحریکیں ہیں ان جہادی تحریکوں نے امت مسلمہ کا بھرم باقی رکھا ہے. بس معزز ناظرین، خود کو جماعت اسلامی کے سپرد کر دیجیے اگر آپ واقعی جنت جہنم پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن کی اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ بڑی اکثریت جو جہاد سے ناواقف ہوگی جہنم رسید ہوگی. احادیث کے مطابق 1000 میں سے 999 لوگ ترک جہاد کی وجہ سے جہنم رسید ہوں گے. خدا را خود کو 1000 میں سے ان ایک خوش نصیب جنتی لوگوں میں شامل کرنا ہے تو خود کو اسی گروہ سے منسلک کر دیجئے جو گروہ وہی جہاد کرتا چلا رہا ہے کہ جو جہاد محض خانہ پوری نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کا جہاد واقعی جہاد کا حق ادا کرتا چلا آیا ہے. معزز ناظرین، اسلام اگر دیگر مذاہب کی طرح کوئی مذہب ہی ہوتا تو اصل فرض واقعی خود کو نیک 6 فٹا مسلمان بنانا ہی ہوتا، لیکن اسلام مذہب نہیں دین ہے جو اپنا اقتدار اور سیاسی حکومت شریعت چاہتا ہے تاکہ اللہ کی نازل کردہ شریعت قائم غالب اور حکمران بنے. ہم پر اصل فرض شخصی اور انفرادی ہے ہی نہیں بلکہ اجتماعی ہے. ہم میں سے ہر شخص خواہ وہ کسی جماعت میں شامل ہو یا نہ ہو اور بظاہر خود کو سب اجتماعیتوں سے لا تعلق سمجھ کر انفرادی زندگی گزار رہا ہو، لیکن در حقیقت وہ کسی نہ کسی اجتماعی نظام حکومت کے اندر ہی جی رہا ہوتا ہے. یا تو وہ اس نظام کا باغی ہوگا یا مطیع اور اطاعت کر رہا ہوگا. تیسری کوئی صورت ممکن ہی نہیں. اللہ کے نزدیک بھی وہ پھر بھی کسی نہ کسی نظام کی اور اجتماعی حکم قانون کی اطاعت کر رہا ہے. 2 ہی ممکنہ صورتیں، یا تو وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایات و احکام نافذ کرنے والی حکومت کے قوانین کے تحت جی رہا ہے، یا پھر وہ شراب، سود، فحاشی، ظلم، ناانصافی کے نظام میں بے ضرر جی رہا ہے.
پہلی صورت میں وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کر رہا ہے، جبکہ دوسری صورت میں یعنی اگر وہ شراب، سود اور فحاشی کے انسانی قوانین پر مبنی نظام میں بے ضرر جی رہا ہے تو اسی شرک کے نظام کی اطاعت کرتے ہوئے جی رہا ہے۔ انفرادی طور سے وہ کتنا ہی نیک اور متقی اور پارسا خود کو کیوں نہ سمجھ رہا، اس پر نماز سے بھی بڑھ کر جو فرض تھا اس نظام کی بغاوت تھا، لا الہ تھا، جسے اس نے سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ وہ نمازیں پڑھتا رہا لیکن ہر نماز کی ہر رکعت میں جب وہ ایاک نعبد کہتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا۔ معزز ناظرین، اگر کوئی ہندو ہے تو وہ پیدا ہی بتوں کو پوجنے والے معاشرے میں ہوا، اس نے کبھی بھی اپنی عقل کا استعمال کیا ہی نہیں، اسلام کی دعوت پہنچی بھی تو اسے نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ مکمل اخلاص سے رو رو کر گنیش دیوتا کے بت سے مانگ مانگ کر ساری زندگی گزار دیتا ہے تو کیا وہ شرک پر اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں مرا؟ بالکل یہی معاملہ ہے تو ان سارے لا علم جاہل مسلمانوں کا بھی جنہیں اجتماعی فریضہ جہاد کا پتہ ہی نہیں، وہ پورے اخلاص سے نمازوں میں روتے ہوئے، دعا میں روتے ہوئے، اجتماعی طور سے اسی شرک کے نظام کی اطاعت کرتے کرتے، شرک کرتے کرتے مر جاتے ہیں تو یہ سب بھی شرک پر ہی مرے۔ انہوں نے جہاد کرنے کے اصل کام، زندگی کے اصل مقصد کو ہی نہ پہنچانا، یہ ہندو سے زیادہ بڑے مجرم ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب تھی جس سے وہ اپنے زندہ رہنے کے مقصد کو کبھی بھی سمجھنے کی انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہ کی، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ اپنے منافق مذہبی بہروپیوں کی اندھی تقلید کرتے چلے گئے، منافق خود تھے اور منافقت کا الزام الٹا اس واحد جماعت اسلامی پر لگاتے رہے جو واقعی مجتمع ہو کر جہاد کا حق ادا کرنے والی جماعت تھی۔ بس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیوں 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ اپنے قول اور وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے شیطان کو قول دیا ہے، اس سے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی صرف اور صرف میری عبادت تک کاربند رہنے کے لیے اپنی جان اور مال نہیں لگاتے، جہاد نہیں کرتے، ان سب مشرکوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میدان حشر میں تو لوگ لائے گروہ در گروہ جائیں گے، ایک شرک کے نظام میں بے ضرر انفرادی زندگیاں گزارنے والے، بغیر کسی اجتماعی بغاوت و جد و جہد کے، بغیر لا الہ کے۔ ایسے سارے لوگ اس نظام کو مسلط کرنے والے سیاسی اور مذہبی پیشواؤں کے مطیع اور اطاعت گزار کی حیثیت ہی میں وہاں کھڑے ہوں گے۔ بس یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جو 999 لوگ جہنم میں جائیں گے ان کی بڑی اکثریت اپنی عقل سے درست کام لینے والی نہ ہوگی، بلکہ زیادہ تر اندھے متبعین پر مشتمل ہوگی۔ معزز ناظرین، اندھی اطاعت کی بڑی وجہ عام طور سے اندھی عقیدت و محبت ہوا کرتی ہے۔ یہ جو الیاس قادری یا طاہر القادری یا طارق جمیل یا فضل الرحمان جیسے منافق مذہبی بہروپیوں کی اندھی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اندھے، گونگے، بہرے، جاہل لوگ ہیں۔ اللہ صاف کہتا ہے کہ زمین پر سب سے گندے جانور اور مخلوق ایسے ہی اندھی تقلید کرنے والے انسان ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سب سے شدید عقیدت و محبت اللہ سے ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بھی پھیر دیتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت دراصل کوئی معمولی گناہ نہیں بلکہ صریح شرک ہے، شرک فی الحب ہے۔ اپنی زندگی کے اصل مقصد و فریضہ جہاد سے ناواقف و غافل رہنے والوں کی بڑی اکثریت دراصل اسی شرک فی الحب کی غلطی کی وجہ سے ناواقف رہ جاتی ہے۔ جب کسی سیاسی یا مذہبی پیشوا کی اندھی محبت و عقیدت میں مبتلا ہو کر جہاد کے اصل فریضے کو انجام دیے بغیر لوگ مرنے کے بعد میدان حشر پہنچیں گے تو وہاں وہ ایک گروہ کی شکل میں اپنے اسی پیشوا کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہوں گے۔ ان کا پیشوا بھی ان سے وہاں جان چھوڑانا چاہ رہا ہوگا کہ کیا مصیبت بن کر اتنے سارے لوگ جہاں میری مٹی پلید کرنے میرے ہی پیچھے لگے، جبکہ اندھی محبت و اطاعت کرنے والے بھی کہیں گے اب تو ہی بچا، تیرے ہی دعووں اور زبانی تقریروں کی اتباع کی پاداشی میں تو ہم یہاں ہیں، اب تو ہم سے کیوں جان چھڑانا چاہ رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے۔ اس طرح وہاں ایک باقاعدہ تکرار کسی صورت ہوگی۔ یہ سب کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، قرآن نے پوری طرح صورتحال کا نقشہ کھینچ کر ابھی سے دکھا دیا ہے کہ شرک فی الحب کے اندر یہ گروہ وہاں کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کو اٹھانے کی سمجھنے سے غرض ہی کہاں ہے۔ ساری ہدایات تو جھوٹے قصوں پر مبنی تبلیغی نصاب، طارق جمیل کے جھوٹے بیانات، طاہر القادری، فضل الرحمان، الیاس قادری کے جھوٹے بیانات سے ہمیں لینی۔ بہرحال قرآن کی آیات میدان حشر میں اندھی محبت کا شکار ہو کر اندھی اتباع کرنے والوں اور اتباع کروانے والوں کا جو نقشہ ہے، وہ نقشہ اور وہ آیات آپ بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ
اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ سورۃ البقرہ 165، 166، 167۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں اور گرویدہ جیسی اللہ سے محبت اور گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجھنے والا ہے وہ آج ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی محبوب پیشوا جن کی دنیا میں اطاعت کی گئی ہوگی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہم سے یہ بیداری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیدار ہو کر دکھاتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت میں شرک یعنی شرک فی الحق انسان کی عقل کی آنکھیں پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اسے اپنے انسانی محبوب کے سامنے کی صاف صاف برائیاں، جھوٹ، بد کرداریاں، مکاریاں، یہاں تک کہ شرک اور اسلام دشمنیاں تک دکھائی نہیں دیتی۔ طارق جمیل اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے، لیکن اس کے مداح اور عقیدت مند کچھ بھی دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہی معاملہ طاہر القادری، الیاس قادری، فضل الرحمان سے اندھی عقیدت و محبت رکھنے والوں کا بھی ہے۔ شرک فی الحب صرف مذہبی پیشواؤں تک محدود نہیں بلکہ بہترین مثال سیاسی رہنما عمران خان صاحب کی بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پاکستانی و بھارتی فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر جن سے مخالف کے آئیڈیل تراشنے میں ہماری خواتین خاص طور سے بہت ماہر ہو چکی ہیں اور ہیں۔ عمران خان بہت ہی حسین اور خوبصورت اور زبردست شخصیت کے حامل تھے، لہذا دل میں بس ایک آئیڈیل کے طور پر، محبوب کے طور پر جب بس گئے تو پھر جس طرح طارق جمیل اور فضل الرحمان کی کوئی برائی اور منافقت پر ان کے مداحوں کو محبت کا جادو محسوس نہیں کرنے دیتا، وہی معاملہ یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر محبت اللہ سے سب سے بڑھ کر ہوتی تو عمران خان کسی طور پہ محبوب بن ہی نہیں سکتے۔ کیا عمران خان صاحب جہاد کرتے چلے آئیں اور جب ان کو موقع ملا حکومت کا، وزیر اعظم کا، انہوں نے کیا؟ کیا ان کے پاس وہ ٹیم موجود ہے، وہ جماعت موجود ہے جو اللہ کے دین کی اقامت کا فریضہ انجام دینے کی اہلیت رکھتی ہے؟ اب تک عملی میدان میں ان کی پیش رفت کیا چلی آئی ہے؟ ان کا ماضی کیا، ان کا کردار کیا رہا ہے؟ جب وہ وزیر اعظم بنے بھی تو کیا ان کی کابینہ وہی نہ تھی جو زرداری کی کابینہ تھی؟ کیا عمران صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر وہ اللہ کے دین کی اقامت اور غلبے سے ہی، مدینہ کی ریاست سے ہی واقعی مخلص ہوتے تو بجائے بابر اعوان، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی جیسی بدماش فری میسن کے ایجنٹوں سے ہاتھ ملانے کے وہ جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلتے۔ لیکن انہیں نا اقتدار اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے چاہیے ہی نہیں، انہیں اقتدار چاہیے تو بس اپنی ذات یعنی عمران خان کو شہرت کی اور سے اور بلندی تک پہنچ جانے کے لیے۔ جو لوگ خاص طور سے خواتین اب بھی عمران خان کو آئیڈیل بنا کر ان کی دیرینہ محبت اور عشق کے جال سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، شاید ان کو خود اندازہ نہیں کہ وہ عمران سے کہیں بہتر ٹیم جماعت اسلامی کو نظر انداز کر کے عمران کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، تو کہ مذاق مستی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی غیر اہم چیز یا معاملہ نہیں ہے۔ ہم دلوں کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، لوگوں کا ظاہر دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے اور کرتے ہیں کہ ہمارے اصل مقصد زندگی یعنی اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے کون سے لوگ سب سے زیادہ مخلص اور موزوں اور بار کردار نظر آتے ہیں، جن کا کردار نظر آتا ہو، ان کا ساتھ دینے میں ہی ہماری اخروی نجات کا امکان زیادہ سے زیادہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عمران کا ظاہر مسلسل ظاہر کر رہا ہے کہ وہ بدماش لوگوں کو ساتھ لے کر ہی چلتا چلا رہا ہے، اور کسی طور بھی ایسے شخص کا ساتھ اقامت دین کے لیے، اللہ سے محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کوئی غیر سنجیدہ اور معمولی فیصلہ اور معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی جنت یا جہنم کا معاملہ ہے۔ انہیں ان کے اصل مقصد زندگی اور اصل امتحان میں ناکام کرنے والا شرک فی الحب کا عمل ہے۔ آخرت میں لوگ گروہ در گروہ ہی لائے جائیں گے اور آپ اس صورت میں اپنی تمام نمازوں، روزوں، حج، عمروں، وظیفوں، صدقات، خیراتوں کے باوجود وہاں حشر کے میدان میں عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ وہاں کسی پر کوئی ظلم نہ گوا، صرف ایک سوال ہی آپ کو لاجواب کر سکتا ہے کہ کیا اس شخص کا ظاہر تم سے چھپا ہوا تھا؟ کیا تم کو پتہ نہ تھا کہ شخص قبروں پر سجدے کرتا ہے؟ کیا اس شخص سے بہتر اللہ کے دین کو قائم کرنے والی جماعت اور گروہ تم کو نظر نہیں آیا تھا؟ تم نے اس شخص کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ اس شخص کا کردار
اس کی ٹیم اس کے ساتھ ہی اللہ کے دین سے مخلص تھے. اللہ کی محبت کی وجہ سے تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ تم نے اس لیے اس کو سپورٹ کیا کیونکہ تمہیں اس سے اندھی عقیدت اور محبت ہو چکی تھی. یہ تمہارا آئیڈیل بن چکا تھا. حالانکہ قرآن میں صاف صاف بتلایا جا چکا تھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لیے ہی ہوا کرتی ہے. بس تم شرک فی الحب کے مجرم ہو. یہی سوال طارق جمیل، فضل الرحمان جیسے مذہبی بہروپیوں کے اندھے معتقدین سے بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان لوگوں کا منافقانہ کردار کھلی کتاب کی طرح تو تمہارے سامنے نہ تھا؟ اور اس طرح قرآن کی بتلائی یہ حقیقت بہت ہی اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کیوں 1000 میں سے 999 لوگ اس لیے جہنم رسید ہوں گے کیونکہ اللہ کے دین کے غلبے اور اقامت کے لیے درست رہنما کا اور درست جماعت کا انتخاب نہیں کیا ہوگا، بلکہ سچے اور ایماندار لوگوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے محبوب آئیڈیل کی اندھی عقیدت انہیں 999 جہنمی لوگوں میں شامل کر کے رہے گی. کاش عمران کو خاموشی سے دل میں ہیرو اور آئیڈیل بنانے والے خواتین مسئلے کی اصل کو پہچان لیں کہ ہمارا اصل امتحان ہے اجتماعی، کہ اجتماعی معاملات میں کس نظام کی اطاعت کرتے ہوئے آئیں. اور عمران شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، شیخ رشید جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر اللہ کے نظام کو قائم کرنے نہیں چلائے. اپنی ذات کے اقتدار کے لیے مداروں پر سجدے کرتا ہے، جلسوں میں بے پرد ڈانس کا کوئی نوٹس نہیں دیتا. یہ عمران کو آئیڈیل بنانا کوئی معمولی گناہ نہیں، شرک فل حب ہے جو روز محشر آپ کو شدید اور ناقابل حل مشکل میں ڈالنے والا فعل. بابر اعوان جیسے بدماش اور کرپٹ وکیل کے ذریعے اپنے لندن کے فلیٹس حلال کروائے اور اربوں روپیہ اسی طرح علیمہ خان کے اکاؤنٹ میں بھجوائے جس طرح زرداری نے ایان علی کو اور اربوں روپے باہر بھجوائے، اور اس انسپیکٹر کو مروا دیا جس نے ایان علی کے ساتھ ناجائز دولت باہر بھیجنے کو روکنے کی کوشش کی. اس انسپیکٹر کے یتیم بچے اور بیوہ فریادیں کرتے رہ گئے، انہیں کوئی انصاف نہیں ملا. آج عمران خود آفیشیلی ڈکلیئرڈ دولت کے حساب سے 500 ارب کا مالک ہے، جبکہ اس کی بہنیں بھی اربوں روپے کی مالک ہیں. ذرا اپنے ذہن میں فکر و فاقے کی راہ پر چلنے والے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی ذہن میں رکھیے. مدینہ کی اصل ریاست چلانے والے ہمارے خلیفہ تو اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری رکھ کر محتاجوں تک پہنچانے والے خلیفہ تھے. آج کے دور میں اس کی جھلک دینی تو آج بھی موجود ہے. افغان وزیر اعظم کو دیکھ لیجئے جو پیاز سے روٹی بھی کھا لیتا ہے، یا پھر جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق کو دیکھ لیجئے جو 2 دفعہ صوبائی وزیر خزانہ رہے، مسلسل سینیٹر رہے، لیکن کچے کے کرائے کے مکان میں زندگی گزارتے رہے. یا پھر جماعت اسلامی کے کراچی کے میئر جناب عبدالستار افغانی کو دیکھ لیجیے، اربوں روپیہ جن کے قلم کے نیچے سے نکلا لیکن جو اپنے لیے ایک مکان تک نہ بنا سکے، کرائے کے ہی مکان میں رہتے رہے، جن کا بیٹا ایک میڈیکل اسٹور پر چھوٹی سی ملازمت کرتا رہا. لیکن اگر پھر بھی آپ جماعت اسلامی کے مقابلے میں عمران کو ترجیح دیتے ہیں تو ہماری بات کا آج یقین کر لیجئے، روز محشر بہرحال آگ کی لپٹوں کے سامنے آپ کو لاجواب ہونے سے بغیر کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا. یہ اتنا معمولی جرم نہیں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. زرداری، نواز، عمران تینوں ایک ہی بدماش عالمی طاغوتی طاقت کے ہاتھوں یرغمال لوگ ہیں. ان میں سے کسی کو بھی آئیڈیل بنانا طاغوت کی عبادت ہے. ان کروڑوں مظلوموں کے اوپر ہونے والے ظلم میں حصہ دار بننا ہے جو امریکی غلام جرنیلوں کے ہاتھوں باری باری لائے ہوئے دنیا پرست منافق سیاسی حکمرانوں کی مسلسل حکومتوں کی وجہ سے مظلوموں، مسکینوں، محتاجوں کو سہنا پڑ رہا ہے. اگر آج اصل مدینہ کی ریاست کے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تو نہ تو ان کا بنی گالا محل ہو سکتا تھا، نہ ان کی بہنیں ارب پتی ہوتی، نہ ان کے اجتماعات میں بے پردہ لڑکیاں ناچ رہی تھیں، نہ ہی وہ ناجائز بیٹی کے باپ ہوتے، نہ ہی وہ ریام خان جیسا کردار رکھنے والی عورت کے شوہر ہو سکتے تھے، نہ ہی شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری، شیخ رشید جیسے بدماش ان کی جماعت میں شامل دیکھے جا سکتے. وہ یقیناً آج کے دور میں بھی افغان حکمرانوں یا سراج الحق اور عبدالستار افغانی جیسا رہن سہن رکھنے والے ہوتے. بہرحال جن کی آنکھیں آج ہماری آواز نہیں کھول پا رہی، ہمیں یقیناً جہنم کی آگ کی لپٹیں ان کو اصل سچ اور حق سے آشنا کر کے رہیں گی. اگر ہماری مدلل بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو خدا را ہمارا ساتھ دیجیے. تعلیم یافتہ طبقے تک ہماری مدلل آواز پہنچانے میں ہمارا پورا ساتھ دیں. اگر ایک شخص بھی آپ کی کوشش سے اصل حقیقت کو پا گیا تو وہ آپ کی نجات کا باعث بن سکتا ہے. ہمارے ایک چنگاری چینل پر آپ کو ایسی کئی اور مدلل اور جدید سائنس اور قرآن کی روشنی میں تیار کردہ ویڈیوز ملیں گی. ہم نے ٹھوس ثبوتوں، شواہد، عقلی دلائل کی بنیاد پر طارق جمیل، فضل الرحمان، جاوید احمد غامدی، سائل عدیم جیسے مذہبی بہروپیوں اور عمران، نواز، زرداری اور امریکی غلام جرنیلوں کی اصلیت کو بے نقاب کیا.
ہمارے ایک چنگاری چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس چینل کی سراسر حق پر مبنی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں ہمارا پورا ساتھ دیں. اے اللہ ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما, اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.